کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید، میں ہوں جواد ہمدانی۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ بچے کی تربیت اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی پیدائش کے بعد اس کے والدین جو ہیں اس تربیت کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سیرت طیبہ میں اس حوالے سے ہمارے پاس کیا رہنمائی موجود ہے؟ خاص طور پر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اور ہمیں اس حوالے سے کیا کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ ادا صاحب موجود ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بڑا اہم موضوع ہے تربیت کے حوالے سے، اگر بات کی جائے والدین کا بھی یہ کنسرن ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر بھی کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے مکتب اسلام کی طرف۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطالعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، کھیلتے تھے، تحفے دیتے تھے، چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ اب یہ ایسی باتیں میں نے کی ہیں جو کوئی اہل زمانے کا بزرگ نہیں کرتا، ویسے ڈر کے بڑا بن کے بیٹھتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ قربت رکھتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور ان سے خاص طرح کا عمل ابھی ہم باتیں کریں گے، کھولیں گے۔ اب پہلے تو گھر میں آ جانا۔ ہاں بالکل، کہ آپ کے گھر میں بچے جو تھے ان کے ساتھ آپ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ بالکل ٹھیک۔ سب سے اچھا بندہ تو وہ ہے نا جو گھر میں اچھا ہو۔ باہر اچھا ہوتا ہی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اچھے ہو سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے جہاں محبت کرتے تھے، گھر میں دو تو بچے تھے نا آپ، نواسے آپ کے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ کے دو بچے تو بڑے مشہور ہوئے۔ تو بی بی فاطمہ بھی پہلے بچی تھی۔ حضرت حسن حسین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھیڑتے تھے، کھیلتے تھے، یہاں تک نوبت آ جاتی تھی کہ آئے ہیں، سات حجرے تھے، آ جاتے تھے، دیوار تو ملتی تھی نا آپ کی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ بڑے ہی شرارتی تھے، یہ اوپر چڑھ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، حسن آیا اوپر چڑھ گئے، حضرت حسین آیا اوپر چڑھ گئے، جیسے وہ آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں نا۔ اچھا، اب کیا آپشن تھا؟ اب 3-4 باتیں یہاں سے نکلتی ہیں۔ ایک تو آپ نے بچوں سے ایسی فرینکنیس اور پیار رکھا ہوا تھا کہ وہ اوپر چڑھ جاتے تھے۔ آپ نے ذرا کوئی غصے سے رویہ ہوتا آپ کا تو بچے قریب تو نہ آتے۔ دوسری بات، جب نماز میں اوپر چڑھ جاتے تھے آپ اپنی نماز لمبی کر لیتے تھے، بچوں کو نہیں ہٹاتے تھے۔ اب ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہاں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی چونکہ یہ مخصوص ان دو بچوں کی جو بڑی حیثیت اور مرتبہ تھا، اس لیے ایسا کرتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کیا یہ ہمارے لیے قابل تقلید؟ بالکل۔ ابھی اس کو میں ایک بات ذہن میں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چلو کھیلو، میں سجدہ لمبا کر لیتا ہوں، غصہ نہیں کیا، ہے میری نماز خراب کر رہے ہو، یہ نہیں کیا۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا۔ اب ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے جمعہ میں، مسجد نبی میں، سینکڑوں ہزاروں لوگ بیٹھے تھے۔ دیکھا کہ حسنین، مجھے اب یاد نہیں، غالباً سیدنا حسن ہوں گے آ رہے ہیں، یا دونوں میں سے ایک ہوں گے، یا آ رہے ہیں۔ تھوڑا گرمی تھی، مسجدیں ذرا کچی مچی تھی نا، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، اٹھے چل کے گئے، لوگ بڑے پریشان ہیں، کیا کریں۔ حضرت حسن یا حسین، غالباً حضرت حسن کو اللہ معاف فرمائے، اٹھایا، چوما گلے لگایا، آیا، اپنے پاس بٹھایا، گود میں خطبہ جاری کیا، اور وہ مشہور آیات ہیں جس میں ہے کہ اولاد جو ہے وہ امتحان بنتی ہے۔
وہ فتنہ ہم عجیب معنوں میں لیتے ہیں، عربی زبان میں فتنہ امتحان کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بھی اسی مضمون کی طرف ہاں اشارہ اسی ہے۔ مفہوم کی طرف آتا ہے، لیکن وہ حضور کی ارشاد یہ ہے کہ دیکھو بچے امتحان ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کی قربت تھی، پیار تھا، کھیل تھا، ان کے لیے نمازوں کو مؤخر کر دینا تھا، نمازیں کو لمبا کر دینا تھا۔ میں نماز خطبے کی مثال کیوں دی ہے؟ یہ ہمارے مذہبی لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے نا۔ تو اللہ کے نبی تو ان کو اس میں شامل کراتا تھا کہ یار چاہے میرے اوپر ٹھیک ہے تو میں نماز نبی گا دیتا ہوں، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اسلام کہاں سے خطرے میں پڑ گیا میرا؟ اور خطبے میں آ گئے ہیں تو چھوڑ دیا خطبہ، گئے لے آئے ان کو۔ اب ہم کرتے ہیں کیا؟ تو آپ کا اپنا جہاں رویہ بچوں کے ساتھ تھا، اپنا اب آئیں دوسروں کی طرف۔ اچھا، اس میں ایک چونکہ ضمنی ایک سوال میرے ذہن میں وہ ضرور۔ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا کلچر ہے اس وقت، آپ نے اشارہ بھی کیا لیکن اس بات کو کھولنے کی ضرورت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر ایک دو بزرگ ایسے موجود ہوتے ہیں جن کا کام ہی بچوں کو ڈانٹنا ہوتا ہے، اور وہ ان کو مار رہے ہوتے ہیں، تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ بالکل شیطانی عمل ہے۔ یہ میں نے سخت بات کی، میں نے جان بوجھ کے کہی، اللہ کے نبی کا یہ عمل نہ تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بچے مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھیلتے تھے، شور کرتے تھے، نہ نبی نے کبھی ڈانٹا نہ ماں کو منع کیا، آپ نماز مختصر کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس غالباً سے روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آقا کو نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے عورتیں، نماز میں پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی تھیں، کسی کا بچہ بول پڑا، نبی وہیں رکعت اگر رکوع ہے تو ختم کر کے اس میں ہیں قیام میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، وہیں رکوع میں چلے جاتے۔ آپ نمازیں مختصر کرتے تھے۔ حضرت عمار کو کیوں ڈانٹا تھا آپ نے؟ لوگوں نے شکایت کی صبح کی نماز قرآن نہ بھی پڑھاتا ہے، بچے روتے ہیں، ہماری خواتین نے ایک شکایت کی، میں کیا کرتے ہو؟ بڑے سخت الفاظ سے فرمایا، لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، مختصر کرو نماز بچوں کے لیے۔ یہ اوروں کے بچے کی، میں آپ کو بتاؤں، بچے جب مسجد میں ان کے پیار کرو، ان کو بٹھاؤ، ان کو کرنے دو غلطیاں۔ یار حرم میں نہیں دیکھا آپ نے؟ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر مسجد کودتے ہوئے اوپر چڑھ جاتے تھے، ہم زیادہ نیک آ گئے ہیں۔ وہ میں ایک عجیب سی مثال ہے، میرے استاد دیتے تھے، میں ذرا کوشش کروں گا نرم لفظوں میں بیان کروں، دل تو کرتا ہے میں ویسے ہی بیان کروں، کیونکہ بچہ کو اگر آپ ابتدا میں مسجد سے غصہ دلا دیں گے، ڈرا دیں گے، تھپڑ مار دیں گے، متنفر کر دیں گے، زندگی بھر نہیں آئے گا، وہ زندگی بھر نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں تو نوجوان مسجد میں پیشاب کر جاتا تھا، بدو اس کو نہیں روکتے تھے، بچے کرنے دو پیشاب کرتا تھا۔ نہیں، مطلب یہی پرابلم ہے نا، آپ کو شور کرے گا تو کرنے دو۔ اللہ کے نبی کو شور کبھی نہیں تنگ کرتا تھا، تمہارا زیادہ ایمان کامل آ گیا، بچے پیشاب ہی کر دیں گے نا مسجد میں، کرنے دو۔ آپ سامنے بدو نے پیشاب کیا نا، صحابہ کرام بھاگے روکنے کے لیے، آپ نے کیا کر لیا؟ اوے چھوڑو 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 چھوڑو، کچھ نہیں کرنا اس کو، وہ انسان ہے یار، ہو گئی غلطی اس سے، مجبوری ہوگی۔ یہ بالکل شیطان کا تصور ہے، دینی تصور نہیں ہے۔ ملتان میں ہمارے شیخ سے سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، طالب شاہ صاحب، وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا خود، ہمارا وہ ایک خاص محلہ ہے ملتان کا جہاں وہ رہتے تھے، وہاں سریکی بولتے ہیں، کہتی ماں کہہ رہی ہے پتر مسیح کیوں نہیں ویندا؟ اے بیٹے مسجد کیوں نہیں جاتے؟ اگر اس نے بڑی سخت بات کی بچے نے، کہتے ہیں وہ مطلب مسجد میں لوگ نا مجھے ویرتے ہیں، ویرتے ہمارے یہاں کہتے ہیں جو غراتا نہیں ہے وہ جانور، اب میں اس سے کیا کہوں؟ شاہ صاحب میرے استاد محترم، یہ ہمیں بڑے عالم کہتے تھے کہ بچہ ایسا نہیں کرتے، بچہ آ گیا اس کو تو ایسی مسجد کے ساتھ اس کی خوبصورت اچھی یادیں وابستہ ہوں۔ ہاں، وہ کو کہ مسجد میں آنا ہے۔ عرب بہت ٹھیک کرتے ہیں، عرب اٹھاتے ہیں بچے کو آ کے مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں، حرم میں مصطفیٰ میں ادب کا مقام ہے نا، بالکل وہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ بچوں غیروں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، اپنوں سے بھی کرتے تھے، اور مسجد میں تو بچے خوب آتے تھے، ان کی مائیں آئی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے بھی تھے؟ ہائے ہائے، بہت کھیلتے، بچے آپ کو تنگ بھی کرتے تھے۔ لو جی کھیل کی میں آپ کو دوسری بتاؤں، آپ بچوں سے شرارتیں کرتے تھے، بچوں سے شرارتیں۔ وہ ایک بچی تھی، وہ حبشہ گئی ہوئی تھی، واپس آئی، آپ نے حبشہ کے الفاظ میں ان سے مذاق کی، حبشہ کی زبان میں نا احادیث میں آتا ہے، آپ نے ان سے مذاق کرتے، وہ ہنستی تھی آگے۔ اب دیکھو ایسا ہی ہے نا، آج کل میں کہیں جاؤں، بچوں کو عربی آتی ہے، انگلش آتی ہے، تو میں انگلش میں مذاق کروں،
چونکہ وہ بچے حبشہ سے آئے تھے نا ہجرت کر کے مسلمانوں کے، اب ان پہ حبشے کا چھیڑ چھاڑ کرتے تھے ان کے ساتھ، باقاعدہ احادیث مبارکہ میں الفاظ آئے ہیں۔ بچے آتے تھے، آپ کی مہر مبارک تھی نا، ایک خاتم، ایک نشان تھا آپ جی پہ۔ جی جی کبھی گرمیاں آئیں یا بچوں کو نئی چیزیں چھیڑ کا شوق ہوتا ہے، وہ آتے تھے اس کو چھیڑتے تھے۔ بچے مور نبوت کو چھیڑتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے جو گھر میں بیویاں ہیں یا مطلب اور ان کے والدین ہیں بچوں کے، وہ کہتے تھے کہ یار یہ دو کھیلنے دو۔ اب دیکھو یہ ایک بالکل ہی پرائیویٹ کھیل ہے نا کہ بچہ آئے اور میرے کسی جسم کو چھیڑ چھاڑ کرے، یہاں تک تو نبی اچھا بچے اپنے بھی نہیں تھے، یہ روٹین کے بچوں سے کھیلتے تھے، اس طرح کے آپ کھیلتے تھے۔ اسی طریقے سے ہنسی مذاق بہت زیادہ بچوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، چونکہ نام رکھتے تھے، مثلا بچوں والے فلاں جانور والے، اس طرح کہ آپ ان سے جو ہے وہ باتیں نک نیم جنہیں کہتے ہیں، نک نیم دیتے تھے، پیار سے جو ہاں نام نک دیے نیم جاتے دیتے ہیں۔ تھے۔ تو آپ کے ساتھ نا اچھا بچوں کو سمجھانا بڑا نرم سا تھا، غصہ نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نے آ کے بڑی شکایت کی، یا رسول اللہ میرے کھجور کے درخت ہیں، یہ بچہ جو ہے نا یہ آتا ہے یہ پتھر مارتا ہے، کھجور گر جاتی ہے، ساری نقصان ہوتا ہے میرا، آپ سمجھائیں۔ اس کو لے آیا، پھڑ کے لے آیا، کہیں کر رہا ہوگا نا غلطی، ہم بھی آپ کو پتہ ہے بچپن میں ہم بھی یہ کرتے تھے، مجھے یاد لگتا تھا جموں ہم نے اتارے تھے، ہمیں بندہ نے پکڑ لیا، جہاں نا گاؤں میں ہم نے اتار لیے، پکڑ کے لے گئے ہمیں، تو ایسا اس نے کھجوریں پکڑی ہوں گی، ایسے مارا اس نے پتھر، کھجوریں گر گئیں تو اوپر سے بندہ آ گیا، اب اس نے پکڑ لیا اس کو، اس پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، آپ نے اس کی بات سنی، پتہ کیا کہا؟ میرے بیٹے کھجوریں شجوریں کھایا کرو، ٹھیک ہے، پتھر نہ مارا کرو، یہ جو گری پڑی ہوتی ہیں اٹھا کے کھا لایا۔ اب دیکھو اب سمجھانے کا کتنا حکیمانہ انداز ہے کہ بیٹا ہے، بچہ ہے نا، وہ کھائے گا کھجوریں، اب اس کو کیسے کہہ سکتے ہو یا تم خیال کرو، یہ تو بڑے کو کہیں گے نا، بالکل صحیح، بچے کو تو یہ نہیں کہیں گے آپ، بھائی کھا لیا کرو ذرا نیچے والی، وہ پتھر نہ مارا کرو بھائی۔ وہ بندہ میرے خیال میں حیران ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، پھر آپ دعا بھی فرماتے تھے کہ دعا فرمائی تو اللہ نے دل پاک کیا۔ ہمارے نبی نا ایک بہت زیادہ ہنسی مکھی والے، بچوں سے شفقت پیار کرنے والے، مل جل کے رہنے والے، کھیلنے والے آدمی تھے۔ تحائف وغیرہ کے بارے میں بھی بات آتا ہے کہ آپ تحفے دیتے تھے، بہت تحفے دیتے تھے۔ اچھا ایک بات عجیب حدیث ہے، وہ ہمیں سب کو سیکھنی چاہیے، میں نے بھی ریسنٹلی پڑھی، زندگی ہو گئی ہمیں سیرت پڑھتے ہوئے۔ جو موسم کا نیا پھل آتا تھا، کھجور نہیں لگی ہے، خربوزہ نیا آیا ہے، ملتان میں آپ رہ رہے ہیں، مثال کے طور پر آم نیا آیا ہے، سوات میں پیچ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل عمل تھا کہ پہلا پھل بچوں کو دیتے تھے۔ دیکھ لو، پھل عرب معاشرے میں غیر معمولی چیز تھی، تھا ہی کچھ نہیں وہاں، بالکل ٹھیک، وہاں تو قرآن نے فرمایا وادن غیر ذی زرع، یہ ایسی وادی ہے یہاں زراعت کا دانہ نہیں ہے۔ مکہ پاک تو ایسا ہی ہے نا، وہاں بھی آپ کا یہ عمل تھا، کہیں سے کوئی چیز آ گئی ہے بچے کو پہلے دیں گے، پھل خاص طور، چونکہ پھل اعلیٰ چیز ہے اس زمانے کے حساب سے۔ اب دیکھو گفٹ دے رہے ہیں، دائیں بائیں گئے لوگوں کو چیزیں بھی دیتے تھے، تو یہ جو ہے نا آپ میں اندازہ لگاؤں کتنا ہیومین، کتنا عام رویہ تھا، وہ مقام نبوت تو ہے ہی ہے نا۔ تو اللہ معاف فرمائے، ہمارے صحابہ کرام بھی آپ ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، مذاق پیار ادب سے، لیکن بچوں کو تو آپ نے اپنے اوپر چڑھنے بھی اجازت دی، کھیلنے کی بھی اجازت دی، مور کو چھیڑنے کی اجازت دی، انگلیاں پکڑ کے بچے لے جاتے تھے، آپ چل پڑتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، نک نیم جیسے آپ نے کہا، ان سے حال ہی پوچھتے تھے، اور تیری بلی کا کیا حال ہے، اور آپ کے کبوتر کا کیا حال ہے، آپ پوچھتے تھے ان سے، بیٹھے اس کے لیول پہ آ کر۔ اور کبھی میں نے کوئی تاریخی کتاب میں یہ نہیں دیکھا کہ حضور نے چھوٹے بچے کو بٹھا کے کوئی اسلام کی تبلیغ کی، اچھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ یعنی بچوں کے ساتھ جو رویہ ہے اس میں وہی جو بچوں کی کا سطح ہاں تک جی، رہ کے بات کرنی ہے، اور اس میں ہی تربیت کا بھی رستہ ڈھونڈنا ہے۔ خود آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ میرا بچہ مارنا نہیں ہے، خود نیچے گر سمجھا رہے ہیں نا، مار کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور دوسرا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ تبلیغ تھوڑی سیکھتا ہے، اس کو آپ نے محبت سکھانی تو محبت کرو، بالکل ایسے
ادب سکھانا تو اس سے ادب کرو. وہ ایک ریسیونگ آپ سائیکالوجی میں آ جاتے ہیں نا. بچے کی لرننگ زیادہ تر کوگنیٹو ہوتی ہے. وہ ادھر سے نہیں سیکھتا, ادھر سے سیکھتا ہے. دیکھ رہا ہے وہی کرے گا. تو آپ نے عمل اپنا دکھا رہے تھے نا کہ بیٹا یہ کرو, پیار. بچے کو ایک ہی کام ہے کہ اس سے پیار محبت کرو اور اس کو پیار محبت سے آگے لے جاؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے اس میں شاندار. اچھا, ہمارے یہاں والد بعض کا ہم نے دیکھا گھروں میں وہ اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہی ہے تو فوراً اس کو قرآن کی پابندی سے تلاوت پہ لگایا, پھر اس کو اگر وہ نہیں مائل ہوتا پھر اسے مارا جاتا ہے, یا مسجد میں آنے نہ جانے پہ وغیرہ وغیرہ, ان چیزوں کے اوپر پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت طیبہ ہمیں اس حوالے سے کیا روشنی دیتی؟ دیکھو, میں نے آپ کو عرض کیا, میں نے کسی حدیث میں, ہو سکتا ہے کوئی عالم بتا دے, ہم نے پڑھا ہے کہ حضور پاک نے نوجوانوں کو دعوت دی, حضور نے عورتوں کو الگ خطاب فرمائے, مردوں کو. ہم نے تو بچوں کا نہیں دیکھا. اور بچہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو بچے کی عمر کہاں تک طے ہوئی؟ تو بچے کی تو عمر 8, 9, 10, 12 بھی ہو سکتی ہے. اب نہیں کرتے تھے. ٹھیک. تو گویا کہ آپ براہ راست نہیں کرتے تھے, انڈائریکٹ کرتے تھے. ایک تو بڑا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم ان کو پیار محبت سے سمجھائیں, سچ میں اپنا ماحول دیں. جب ہمارا اپنا گھر کا ماحول ہے, میں اگر مسجد میں جا رہا ہوں بچہ میرا جائے گا, میں گھر ہر ایک سے پیار کروں بچہ تو پیار کرے گا. یہ رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی عمر سے پہلے, اچھا دینی احکامات بچے پہ فرض نہیں ہے, اسلام نے تو نہیں فرض کیے, فقہا ہمارے نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ نہیں تھا اس بات کو. بلوغ کے پہنچنے تک وہ ایک تربیتی نظام ہے کہ اچھا یار 7 کا ہو جائے تو نماز کے قریب لے جاؤ. قریب واجب تو نہیں ہوتی نماز, آپ کو سکھانا ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں قرآن مجید پڑھانا ہے بچوں کو, چھوٹی عمر میں حفظ بھی کرانا ہے, نماز سکھانی ضروری ہے. ان کو کہانیاں سنائیں صحابہ کرام کی, حضور کی کہانیاں سنائیں. بچوں کو کہانیاں پسند ہوتی ہیں. انبیاء کے قصے سنائیں. ادھر سے ان کو لے جائیں, اللہ کا تعارف کروائیں, اور سختی کی طرف نہ لے جائیں. وہ ہندوستان کے ایک عالم دین تھے, بہت بڑے بزرگ, مجھے نام یاد نہیں آتا, بڑا اعلیٰ ان کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں ایک باپ نے شکایت کی, میرا بچہ شرارتی ہے, نماز نہیں پڑھتا, یہ میں لے آتا ہوں, دعا فرماؤ. وہ لے آیا, وہ بچے کو سکھا کے آیا, ٹوپی کرا کے, چٹے کپڑے واسکٹ پہنا کے, کہ پیر صاحب کے پاس جاؤں, ایسے بیٹھنا ہے. لے آیا اس کو, تو پیر صاحب نے دیکھا سنا, تو کہتا ہے, اب پیر صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں, کسی بڑے شیخ کا ہے, باپ سے کہتے ہیں دیکھو بات سنو. تو کہتا تھا بچہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ شرارتیں کرتا ہے, یہ تو تیرا بھی پیر لگتا ہے. اتنا موذب ہو کے بٹھایا ہوا ہے آپ نے. مطلب اس بزرگ نے ناپسندیدہ کا اظہار کیا اس بات سے. تو بچوں کو اپنا ماحول دیں, بس ان کا بچپنا ان سے نہ چھینا جائے. نہ وہ ان کو آپ غیر معمولی ان کے دباؤ ڈالیں گے تو ان کے نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پہ حتیٰ دینی تعلیم کے دوران بھی, قرآن پڑھاتے ہوئے بھی تشدد کیا جاتا ہے, اور بعض جگہوں پھر اس کو جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے. اس حد تک کہا جاتا ہے کہ بھی استاد کی مار جو ہے وہ جہاں جہاں مار پڑی وہ جگہ بخشی جائے گی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا بہت مار کھائی ہے میں نے بچپن میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نہ سنا, نہ دیکھا, نہ سوچا کہ آپ نے پڑھاتے ہوئے کسی کو مارا ہو. آپ سے بڑا کون سا معلم ہے کوئی مائی کا لال؟ آپ نے تو نہیں کیا. آپ کے سامنے تو ویسے ایسے بدو آئے تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. کبھی آپ نے ان کو مارا؟ تو مار کہاں سے آ گئی؟ تو یہ جو اس وقت رویہ ہم دیکھتے ہیں, اگر بڑے کو نہیں مار سکتے, بڑے کو نہیں مار سکتے اسلام میں نبی کے عمل سے, بچے کو کیسے ماریں گے؟ ایک میں نے تو آپ کو الٹ بتائیے, وہ آج کے شیخ پہ ذرا بچہ کھیلے میں دیکھتا ہوں, یہ کہتا بچے کھیلتے تھے. یہ عمل ہماری نفسیاتی محرومیوں کا نتیجہ ہے. یہ عمل کون سا؟ مار دھاڑ. مار دھاڑ کا. مار دھاڑ سے بچے کے اندر دین سے نفرت پیدا ہوتی ہے, خوف پیدا ہوتا ہے. یہ دونوں تباہی والی چیزیں ہیں, نفرت. اور ہم نے دیکھا ایسے بچے بڑے ہو کر وہ دین کے خلاف کام کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں کرنا ہے. وہ یا سال لیٹ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا, 2 لیٹ ہو جائے گا. بچے کو مدرسے میں, چاہے اسکول ہو چاہے ہمارا دینی مدرسہ ہو, بچے کو بالکل نہیں ماننا چاہیے. اس کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے.
جس کی آپ نے عزت نفس ختم کر دی وہ کسی کی عزت نفس قائم نہیں رکھے گا. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. آپ نے بچے کو مارا, آپ اس کو پتہ کیا بتا رہے ہیں؟ تشدد جائز ہے. بالکل. اچھا, وہ بات جا کر تشدد کرے گا. جب آپ کہیں گے کہ آپ دینی کام نہیں کریں گے تو میں تیری ہڈیاں توڑوں گا, تو وہ جب دیکھے گا کہ معاشرہ میں اس کے حساب سے دین نہیں چل رہا تو وہ آپ کی ہڈیاں توڑے گا, بم مارے گا. آپ تو نصیب بنائے بیٹھے ہیں یہ سختی کر کے لوگوں کو مار کے طرف لگانے والے. یہ اللہ اس سے بری ہے. یار دیکھو, اللہ معاف فرمائے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس اور اللہ نے ایک ہی نصیحت کی ہے, فرعون سے بدتر انسان کوئی نہیں دنیا میں, موسیٰ سے اعلیٰ ترین انسان کوئی نہیں, مطلب نبیوں میں سے بالکل اعلیٰ ترینوں میں سے ایک ہے. فرمایا موسیٰ بات نرم کر, اگلی بات سنیں, شاید وہ نصیحت پکڑے. سبق کیا ملا؟ فرعون کے لیے بھی رستہ کھلا ہوا ہے. اے نصیحت پکڑے. بچے سے آپ پیار کریں گے تو نصیحت پکڑے گا. اچھا, سختی کریں گے تو نصیحت وہ نہیں پکڑے گا. یہ حضرت موسیٰ کے تعلیمات میں جو قرآن پاک نے دی ہیں, یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نصیحت پکڑا کون پکڑتا ہے؟ جس سے پیار سے بات, نرم بات کی. مولوی صاحب یا میں اگر بچے کو ماروں گا نا, وہ نصیحت نہیں پکڑے گا, وہ الٹا ہوگا, مجھ سے نفرت کرے گا. انسان سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی, اس کا وہ باہر آ کے اظہار کرے گا. اچھا, بعض جگہوں پہ یہ بھی کچھ کتب میں یہ بات آئی ہے, مجھے نہیں معلوم, آپ تصحیح فرما دیں, کہ آپ نے فرمایا کہ 8 سال تک کا جو بچہ ہے وہ ہے بادشاہ, اور 8 سے 13-14 سال تک کا بچہ جو وہ ہے وزیر. جو بادشاہ ہے یعنی یہ کہ اس کو کہیں پر بھی نہ روکا جائے, جو کرتا ہے اسے کرنے دو, آہستہ آہستہ پھر اس کے ساتھ. میرے ذہن میں یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے. صحیح, کہ علماء بتا سکتے ہیں, نہ غالباً یہ انداز ہے نبی پاک کا, لیکن آپ کا عمل یہی بتاتا ہے کہ بچوں کو پیار کرنا ہے, سمجھانا ہے, اپنا اچھا ماحول دینا ہے, کھیل کود کرنی ہے, ان کے لیے نمازوں میں تخفیف کرنی ہے, نمازیں چھوٹی کرنی ہے, سجدے لمبے کرنے ہیں, گفٹ دینا ہے, ان کے بچوں کے نام لینے ہیں, نک نیم لینے ہیں, چھیڑ و چھاڑ کرنا ہے ان کے ساتھ, کپڑے کھلنے ہیں, ان کی باتیں کرنی ہیں, ان کو کھیلنے کا موقع دینا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھیلنا بچوں کے لیے صرف تفریح نہیں ہے, ان کی بنیادی ایک ضرورت ہے. ہاں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کوئی بچیاں کھیل رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ذرا گھبرا گئیں. آپ نے فرمایا نہیں کھیلو, میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. اچھا, اگلی کھیل سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انصار اور خزرج کی بچیاں بیٹھی تھی, گانے گا رہی تھی, چھوٹی بچے گانے. اچھا, اب یہ کہیں گے کہ یہ گانے اسلامی تھے. اسلامی گانے بھی نہیں تھے. حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی زمانے جاہلیت کی جنگوں کے قصے تھے, ایپک جو سے ہوتے ہیں وہ تھے, حدیث میں لکھا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرو, اور آپ وہاں لیٹے اور آپ نے سائڈ پہ منہ کر کے کہا کرتے رہو. دیکھیں, اب اس بچے کو آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کوئی نعت گاؤ, اور یہ کیا تم نے جاہلیت کی باتیں کی ہوئی ہیں. بچوں کو اس سے بھی معذور رکھا ہوا. ہمارے علماء نے ایک اچھا لفظ بنایا ہے, غالباً یہ حدیث شریف میں بھی یہ غالباً آتا ہے, کہ کلام اٹھا لیا گیا 3 بندوں سے, جی, بچے سے, مجنون سے اور سونے والے سے. جی بالکل, کم و بیش ایسا ہی ہے. بچے پہ جب قلم ہی نہیں ہے, حساب کتاب ہی نہیں ہے, مرفوع القلم ہے, تو کیا آپ اس پہ کریں گے؟ مختصراً اللہ کے نبی جہاں رحمت تھے عورتوں کے لیے, ہم نے ذکر کیا, وہیں آپ رحمت بن کے آئے بچوں کے لیے. بچوں کو جو زمین میں دھنستے تھے وہ بند کرایا. بچوں کو لوگ پیار نہیں کرتے تھے. لاسٹ ٹائم میں نے حدیث سنائی ہے نا کہ وہ بدو کہتا تھا کہ میں کیوں پیار کروں. آپ نے بچوں سے پیار کیا, بچوں کو اٹھایا, گلے لگایا. اچھا, بچوں کو چومتے تھے آپ, بہت چومتے تھے, یہ بھی اچھی بات ہے, چومتے تھے آپ. وہ کیا, بچے آپ سے کھیلتے تھے, بالوں سے کھیلتے تھے, بچے آپ کی مہر نبوت سے کھیلتے تھے, کھیلا. بچوں کو آپ نے اوپر چڑھائی کرائی, سواری کرائی نا. آج یہ کہ یہ ایسا ایک نیچے آ کر بچوں کے لیول پہ آ کر ایک شاندار کردار آپ نے بچوں کو پیش کیا.
اور یہی ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور اسی سے ہمیں سیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.